اللہ کے تمام دوستوں کو فقیر نازیہ نور احسان باہو کی طرف سے ایک دفعہ پھر حق اللہ بسم اللہ۔ امید ہے کہ آپ اپنی مصروفیت میں سے قیمتی ٹائم نکال کر سلطان باہو کے فقر کے عرفانی موتی سمیٹنے کی کوشش کرتے رہے ہوں گے، کر رہے ہیں، اور یقین ہے مجھے کہ آپ جیسے اہل دانش اور اہل بصیرت جو ہیں اگر ساتھ دیں گے تو ہم ضرور انشاءاللہ خدا کے حقیقی نائب اور نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا کچھ نہ کچھ حق ادا کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا جو ہے وہ حامی ناصر ہو۔ تو فقر کو ہم نے پچھلے 2 پروگرام میں حضرت سلطان باہو کے حوالے سے، ان کی تصانیف کے حوالے سے فقر کیا ہے، اور پھر ہم نے فقر اضطراری کے بارے میں بات کی، فقر محب کے بارے میں بات کی، اصل فقیر کون سا ہے جس کو اللہ کے علاوہ کسی سے جو ہے کوئی مطلب نہیں ہوتا، ما سوائے اللہ بس ہوس، اور فقر کی حقیقی جو ہے مراجیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس کو ہم نے آپ کی تصانیف کے حوالے سے، آپ کے ارشادات کے حوالے سے جو اس طرح سے قرآنی استدلال کی روشنی میں آپ نے جو بیان فرمایا اس کو کھولنے کی، سمجھنے کی کوشش کی۔ آپ سلطان العارفین ہیں، سلطان العاشقین ہیں، سلسلہ قادریہ سروی کے آپ تاج ہیں، تو جتنا بھی بیان کیا جائے، آپ نے اتنا کام کیا ہے فقر کے حوالے سے، تو مجھ جیسے ایک کہہ سکتے ہیں کہ میرا جتنا بھی میں کوشش کروں، ان جیسے میں نے سمندر کو میں کوزے میں، دریا نہیں سمندر کو میں کوزے میں بند کرنے سے قاصر ہوں۔ بہرحال ایک کوشش ہے اس فقیر کی کہ کسی طرح سے کچھ نہ کچھ آپ کے ساتھ مل کر اس کو سمجھنے کی اور خود پر امپلیمنٹ کرنے کی، اور ایک خوبصورت جو کہہ سکتے ہیں جو ہے بشر کی تخلیق میں، حق کی پہچان میں آپ اور میں مل جل کر جو ہے اپنا حق ادا کر سکیں۔ تو آج اسی سلسلے کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں اور پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ ان کا ایک بڑا خوبصورت اشعار ہیں جو کہ آپ کو بھی سنے ہوں گے، آپ نے، بڑے اپیل کرتے ہیں، جو انہوں نے اپنے فقر کی انتہا کو جب وہ چھو رہے تھے اور اپنے مرشد کریم کے حوالے سے انہوں نے بڑے خوبصورت کلام ہے ان کا۔ بغداد شہر دی کیا نشانی، بغداد شہر دی کیا نشانی، بے بغداد دی کیا نشانی، اچھیاں لمیاں چیراں ہو، بے بغدادی کیا نشانی، اچھیاں لمیاں چیراں ہو، تن من میرے پرزے پرزے، تن من میرا پرزے پرزے، جیویں درزی دیاں لیراں ہو، جیویں درزی دیاں لیراں ہو، لیراں دی گل کفنی پا کے رل ساں سنگ فقیراں ہو، لیراں دی گل کفنی پا کے رل ساں سنگ فقیراں ہو، بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں باہو، بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں باہو، کرساں میراں میراں ہو۔ بڑے ان کے یہ ایک پرسوس اور ان کے اشعار ہیں معرفت سے بھرے ہوئے، جس کا تھوڑا انگلش ٹرانسلیشن کیوں ہے۔ The city of Baghdad is graced with tall, elegant express. My fond memories of that first city tear my heart to shed city like waste cloth in a tailor shop. Wearing a cloak made with this thread, I will join the beggars. I will join the beggars in the lanes of Baghdad and beg for alms, calling out to Mira, Mira, my beloved master, my beloved master. مرشد کریم کے حوالے سے انہوں نے حضرت میرا سرکار کے حوالے میں بڑے خوبصورت اشعار کہے ہیں، جس کو اس فقیر نے اپنے طریقے سے کھولنے اور آپ کے آگے پیش کرنے کی کوشش۔ اس کا کچھ تشریح یوں ہے کہ بغداد، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، سلطان الفقر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کا
آبائی وطن ہے۔ ان اشعار میں آپ نے غوث الاعظم سلطان الفقر سے اپنی نسبت اور عقیدت کا ذکر کیا ہے، اور پھر قلب عشق کی آنکھ سے جو ورافت کی جو ہے حضرت عبدالقادر جیلانی سے بیان فرمائی۔ اس کے علاوہ آپ نے ان اشعار میں فقر کی جو کٹھنائی ہے نا، جو فقیر کو فقر کی راہوں میں جو سختیاں اور صبر جو ہے اس کے ساتھ جو وہ جھیلنی پڑتی ہیں، جو مراحل برداشت کرنے پڑتے ہیں، جو اسے باطنی جو ہے وہ جو کٹھنائیاں جو ہیں، جو پہاڑوں کی کٹھنائیاں عبور کرنی پڑتی ہیں منزل تک پہنچنے کے لیے، ان کا آپ نے ذکر کیا ہے۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے پھر خواہشات نفس کی کہا ہے کہ اس کی اس طرح سے نفی کرو، خواہشات نفس کی لیروں کا ذکر کیا ہے، اور کہ اس کو بالکل اس کو جو خواہشات نفس ہے اس کو مکمل طور پر اس کے نفی کر کے اپنے دنیا مادیت پرستی کا جو ہے نا وہ اس کو آپ اس کا کفن بنا لیں ان کی لیروں سے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کفن پہنے جو ہیں، انہوں نے فرمایا سلطان باہ نے کہ کفنی گل پا کے کفن پہنے خود کو فقراء کے عظیم ترین مراتب میں درج فرماتے ہیں۔ پھر اپنے مرشد کامل حضرت میرا سرکار میں فنا ہوتے، فنا پہ شیخ ہوتے ہوئے بانگ دہل یہ اعلان کرتے ہیں کہ میرا میرا پکار، میرا میرا وہ پکار رہے ہیں، اور اپنے آپ کو فقر اعظم، فقر اعلیٰ و عظمت جناب غوث پاک کی عطائے فقر جو کہ بوسیلہ اپنے مرشد کامل حضرت میرا سرکار کی رحمت سے انہیں ملی، اس کا ذکر و فکر اور جو ہے وہ عالم کائنات فقر میں جو وہ ادا کر رہے ہیں۔ اور پھر جب وہ ان کو یہ ملا تو پھر آپ کا ظہور جو ہے سلطان العارفین، سلطان العاشقین کے طور پر جو ہے وہ نور ظہور ہو رہے ہیں۔ آپ نے بڑے مشہور اشعار ہیں، آگے بھی میں نے ایک آدھ دفعہ پروگرام میں پڑھے، آپ نے سنے بھی ہیں، پڑھے بھی ہوں گے کہ ایتن رب سچے دا حجرا، جہاں بھی فقر کو کھولتے ہیں پھر کھولتے ہیں، ایتن رب سچے دا حجرا ویچ پا فقیرہ جاتی ہو، نہ کر منت خواج خضر دی تے اندر آب حیاتی ہو، شوق دا دیوا بال انیرے مت وی فست کھڑاتی ہو، شوق دا دیوا بال انیرے مت وی وسط کھڑاتی ہو، مرن تا اگے مر رے جنہ حق دی رمز پچھاتی ہو۔ ان اشعار میں انہوں نے پھر جو ہے وہ فقر کے اصل رمز کو، معرفت الہی کے رمز کو اور بندے کی اصل حقیقت کو کھول کے بیان کر دیا۔ انہوں نے کہا اے فقیر، اے بندے، تو کیا کر رہا ہے؟ اپنے اندر جھانک، تمہارا جسم جو ہے، تمہاری یہ جسم جو ہے نا، یہ حجرہ، یہ اللہ تعالیٰ کا حجرہ ہے، اس میں رہتا ہے رب، اپنے اندر جھانک کر حقیقت پالے، اور جب تو اس حقیقت کو پالے گا تو یہ سمجھ کہ تو زندہ جاوید ہونے کے لیے تو حضرت خواجہ خضر کا احسان مند کیوں ہو رہا ہے، کیوں حضرت خواجہ خضر کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے؟ اپنے اندر اتر، اپنے آپ کو تلاش کر، تیرے اندر ہی سارا جو ہے چشمہ آب حیات ہے۔ اپنے دل میں شوق کا وہ دیا روشن کر، شوق دا دیوا بال انیرے، تو نے جو اپنے اندر اندھیرا کرے اس اندھیرے میں دیا جلا، شوق کا، وصل کا، معرفت کا، شناخت کا، بیداری کا، دیدار کا، معراج کا وہ دیا جلا، پھر اس کی روشنی میں تجھے اپنے گم شدہ جو روحانی اثاثہ اور ورثہ جو ہے وہ مل جائے گا۔ تو اے بہو جس نے حق تعالیٰ کی رمز اور وجود کو پا لیا اور اس کا نفس مرگ جسمانی سے پہلے ہی مر گیا، یعنی مرنے سے پہلے ہی جو ہے وہ مر گیا، تو اصل میں کیا ہے؟ اسے حیات جاودانی مل گئی، اسے حیاب حیات مل گیا، ہمیشگی کی زندگی اس نے پا لی، دائمی جو ہے اسے حیات مل گئی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس نے بھی عزت و شرف کا مرتبہ پایا کسی فقیر سے پایا، جو کہ ایسے درویش فقیر کا انکار کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں خراب ہوتا ہے، ہمیشہ پریشان حال رہتا ہے، کیونکہ علم حق جو ہے روشن نور ہے، علم حق جو ہے وہ روشن نور ہے، اس کی مثل اور کوئی خود نہیں۔ جو فقیر جو ہے علم جو ہے وہ دوستی نہیں رکھتا، کہہ سکتے ہیں فقر کے علم سے، وہ باطن میں
مجلس انبیاء میں جگہ نہیں پاتا اور مجلس انبیاء سے خارج ہو جاتا ہے، تو جو فقیر جو ہے ظاہری باطنی علم سے دوستی نہیں رکھتا، وہ کبھی بھی اپنے باطن کو نہیں اس طرح سے کھول سکتا، وہ فقیر ہی کہلانے کے حق نہیں ہے۔ جب وہ انبیاء سے ہی خارج ہوتا ہے، میرے نزدیک تو وہ فقیر ہی کہلانے کے حق نہیں ہے۔ تو پھر آگے مزید فرماتے ہیں سورہ القصص کی آیت نمبر 24 کو جو ہے وہ اپنے کلمہ توحید کلام میں کھولتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میرے رب، میں نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کا وہ روشنی میں، قرآن فقر کی روشنی میں اس کو کھولتے اور بیان فرماتے ہیں، اے میرے رب، میں ہر اس بھلائی جو تو میری طرف اتارے محتاج ہوں۔ بے شک ہم محتاج ہیں ہر اس بھلائی کا جو ہماری طرف اترے۔ عشق رسول پھر فرماتے ہیں فقر محمد، عشق رسول فقر محمد کیا ہے؟ فقر کی جان ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں اے باہو، میں نبی کی علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہوں اور میں ہمیشہ ان کی مجلس میں حاضر رہتا ہوں، ایک دم کے لیے بھی ان سے جدا نہیں ہوتا۔ تبھی تو انہوں نے پھر وہ کہا ایک ایک لوں تے لاکھ لاکھ چشمہ، کس کو میں کھولوں اور کس کو بند کروں۔ وہ ان کے مشہور جو ہے کلام ان کی زبان سے وارد ہوا، وہ دیدار لگا ہوتا ہے نا فقیر کو، وہ نظر اتنی آنکھیں لگی ہوتی ہیں، جب ہر طرف ذات نظر آ رہی ہو تو پھر وہ بتائیں وہ کون سی آنکھ جو ہے بند کر، جب وہ اس حد تک وہ غرق ہو جاتا ہے، وہ ذات میں ذات جو ہے وہ پا جاتا ہے، فقر کی معراج سے آگاہ ہوتا ہے، تو پھر وہ بتائیں کون سی آنکھ کو وہ کھولے کون سی بند کرے۔ خدا اس فقر سے آشنا کر دے جس میں قرب حق اور قرب مصطفیٰ پائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی اس فقر سے آشنا کرے جس میں قرب حق اور قرب مصطفیٰ ہے۔ سلطان باہو کے یہ معرفت کے مکھڑے عین قرآنی استدلال اور فقر کی رمز کو ظاہر کرتے ہیں۔ خاتمہ بل ایمان کا قرآن مجید میں بار بار ذکر کیا گیا ہے، اور یہ اسلام کا اور باطنی مشاہدے کا وہ ستون ہے جس کے بغیر فقیر فقیری کی منازل طے نہیں کر سکتا اور عرفانیت کے موتی نہیں چگ سکتا، نہ معراج کے ذریعے مقام میں فقر کے اور مقام کن کا مقام جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں آخر فقر کسے کہتے ہیں، فقر ہے کیا چیز؟ وہ پھر فرماتے ہیں فقر ایک نور ہے جس کا نام کیا ہے؟ اتنی خوبصورت ڈیفینیشن ہے، فقر ایک نور ہے جس کا نام سلطان الفقر ہے۔ یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے مد نظر رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا منظور نظر ہے۔ آپ حقیقت ہے اس بات کو پا گئے ہوں گے، اس راز کو کہ فقر کیا ہے۔ تو صاف دل فقراء کی ہنسی مت اڑائیے، کیونکہ یہ وہ آئینے ہیں کہ جن پر ہنسنے والے خود اپنی ہی ہنسی اڑاتے ہیں۔ شمس العارفین میں یہ بات انہوں نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ ایسے فقراء کی ہنسی مت اڑائیے۔ خدا اور بندے کے درمیان جو ہے پیاز کے پردے جیسا ایک باریک سا پردہ ہے۔ خدا اور بندے کے درمیان جو پرت ہوتی نا اندر وہ کریں تو ڈنٹلز کے ساتھ سارا، وہ ایک باریک سا پردہ ہے، بس بندے اور رب کے درمیان اسی پردے کو پار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر دیدار ہو جاتا ہے۔ اگر تو فرماتے ہیں یہ پردہ ہٹا لیا تو نے تو دروازہ کھلا ہے، تو دیدار کر سکتا ہے مالک سے۔ اگر تو نے یہ پردہ نہیں ہٹا سکا تو اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد۔ تو اب یہ آپ پر ہے، مجھ پر ہے کہ ہم اس پردے کو جو ہے وہ پیاز کے جو پردے سے زیادہ چھلکے سے باریک ہے، تو اس کو ہٹائیں اور اپنے آپ کی شناخت کریں، اپنے آپ سے ملاقات کریں اور دیکھیں کہ ذات کتنی خوبصورت ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مرنے سے پہلے مر جانا ہی فارمولہ فقر ہے۔ مرنے سے پہلے ہی مر جانا جو فارمولہ ہے نا، یہ فقر کا فارمولہ ہے۔ تو پھر آپ اس سلطان باہو کی جو اگر ہم ان کے کلام کو، ان کی شاعری کو انالیسس کریں، ان کی تصانیف کا، تو ان کا ہر لفظ جو ہے وہ ہو پر ختم ہوتا ہے۔ ہو کیا ہے؟ اسم اللہ ہے۔ انسانیت، پیار، احترام
اور عدل و مساوات جو ہے بہو کے فخر کی بنیاد ہے۔ عشق اور عاشق کیا ہوتا ہے؟ بہو نے سمجھایا۔ عشق اور عاشق کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ٹریبیوٹ ہے ساجد فقیر کی طرف سے۔ عشق اور عاشق کیا ہوتا ہے؟ بہو نے سمجھایا۔ فقر اور فقیری کیا ہوتا ہے؟ بہو نے دکھلایا۔ اسم ذات اللہ اور ہو کا تصور حقیقی اور لامتناہی دیا۔ اسم ذات اللہ اور ہو کا تصور حقیقی اور لامتناہی دیا۔ عشق مصطفیٰ ہی عشق فقر ہے یہ سبق پڑھایا۔ عشق مصطفیٰ ہی عشق فقر ہے یہ سبق پڑھایا۔ نور تو کچھ بھی نہ تھی اے نور، نور تو کچھ بھی نہ تھی اے نور، نور کو نور حق حق بہو نے سکھلایا۔ نور تو کچھ بھی نہ تھی اے نور، نور کو نور حق حق بہو نے سکھلایا۔ حق بہو اور فقر بہو کا بھید بتلایا۔ بقول سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، ایک ان کا شعر ہے کہ فقر بغد زباں سر مقام خاص و عام، شرط شرع فقر راہ کرم تمام۔ اس کو یہاں کھولوں گی۔ فقر آپ بتاتے ہیں ایک خاص مقام ہے۔ کیسا مقام؟ تمام مقامات سے وہ بلندی پر لے جاتا ہے، اور انسانی نفس کے ہر جو نفس کا جو شور و غوغا ہے نا، اس سے اوپر لے جاتا ہے، اور تمام قسم کے وہ چار پیچھے چھوٹ جاتا ہے، شور و غوغا پیچھے۔ اس منازل کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس تعلق کو باہو نے فقر کی صورت میں خوب بیان کیا۔ دراصل فقر جو ہے وہ دائمت الصلاۃ ہے۔ اقرأت الصلاۃ قائمت جو ہے نماز پڑھنے سے، قائم کرنے سے، پھر دائمت الصلاۃ ابدی نماز۔ ابدی نماز کیا ہے؟ نماز عشق، اس تک پہنچنے کا نام فقر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی دائمت الصلاۃ جو ہے نصیب کرے، نماز عشق۔ ان کے بارے میں قرآن مجید میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا درجہ کہ وہ لوگ جن کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پینا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا جو ہے صرف میں ہو جاتا ہوں۔ پھر وہ جب کوئی ان کا بولنا بھی میں ہو جاتا ہوں، اور ان کا جو ہے وہ میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں، ان کا کان بن جاتا ہوں، ان کی آنکھ بن جاتا ہوں، ان کا پاؤں بن جاتا ہوں۔ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو فقر کی انتہائی منزل پہ ہوتے ہیں، جو دائمت الصلاۃ پر ہوتے ہیں؟ اور ان کو ٹریبیوٹ پیش کر یہ کروں گے، باہو فقر دانی چیز دائم و لاہوت، فقر تا بہتر بود ہر دم سکوت، فقر سری از خدا اسرار از با حضوری قلب قالب با نماز۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی اس قلب با نماز، اس دائمت الصلاۃ، اس فقر کی حقیقی جو ہے رمز، بید، اسرار، معرفت اور معراج کو سمجھنے اور اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اس دنیا میں اپنی جو تخلیق کا حقیقی مقصد جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ کیونکہ اگر ہم نے اپنے آپ کی پہچان نہیں کی تو ہم نے کچھ نہ کیا، پھر ہمارے میں اور دوسری مخلوقات میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انسانیت کا شرف عطا فرمائے، اپنے آپ کی پہچان، اپنا دیدار، اپنی معرفت نصیب کرے، اور ان لوگوں میں سے کرے کہ جن کو تخلیق کر کے میرے مالک کو فخر ہو، یہ نہ ہو کہ اے نازیہ نور میں نے تجھے کیوں بنایا۔ میرا مالک اس شرمندگی سے ہمیں محفوظ رکھے، اور بحیثیت انسان، بحیثیت امتی اپنا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کلمہ حقیقی، کلمہ طیبہ، شجر طیبہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی سلطان بہو کے آج کا یہ فقر کا سلسلہ جو ہے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور شخصیت کے حوالے سے فقر کو کھولیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ حق اللہ، بسم اللہ۔